کے حوارج کی جہالت بھری ایک منطق پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں زندوں کا وسیلہ جائز ہے، فوت کا جو ہے نا وہ حرام ہے، شرک ہے، جبکہ ہم بتا چکے ہیں کہ جنگ یمامہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا جب پاؤں سن ہو گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے یا محمدہ مدد کے لیے پکارا، ان کی مدد آئی، ان کا پاؤں ٹھیک ہو گیا۔ پھر امام بخاری جب اس حدیث کو اپنی صحیح بخاری میں لے کر آئے، جس باب میں اس حدیث کو نقل کیا، اس باب کا نام کیا رکھ دیا کہ جب پاؤں سن ہو جائے تو کیا کیا جائے۔ یعنی کہ ہمیں صحابہ کے طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ زندہ کا وسیلہ بھی مانگا جا سکتا ہے اور فوت شدہ جو ہوتا ہے نا ان کا بھی وسیلہ مانگا جا سکتا ہے۔ زندوں کا وسیلہ جائز اور فوت کا حرام شرک، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں لگی۔ یاد رکھیے، اپنے کسی جائز مقصد کے جلدی حصول کے لیے کسی بھی نبی یا ولی کا وسیلہ تین باتوں کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ نبی کا وسیلہ اس کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے لیا جاتا ہے، ولی کا وسیلہ اس کی ولایت کی وجہ سے لیا جاتا ہے، نبی اور ولی کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقبول بندے جب دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو نبی کی نبوت اور رسالت اور ولی کی ولایت کیا ختم ہو جاتی ہے؟ کیا ان کا مرتبہ و مقام جو اللہ نے ان کو دیا ہے کیا وہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر سوچئے، ان بزرگ ہستیوں کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کا وسیلہ شرک نہیں بلکہ اس طرح جائز ہے جیسے ان کی حیاتی میں جائز تھا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت عباس کا وسیلہ ڈالا، میں نے کہا ڈالا۔ بارش کے لیے ڈالا، میں نے کہا ڈالا۔ تو حضرت عمر فاروق نے ثابت کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تھے، اگر زندہ ہوتے تو نبی کا وسیلہ ڈالتے، تو ان کے چچا کا وسیلہ ڈالا۔ میں نے کہا ارے پاگل، تجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگی۔ عبداللہ بن عمر نے وہ جنگ یمامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تو سال پا چکے تھے نا ظاہری طور پہ، تو عبداللہ بن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا، ان کو وہ مل گیا جو انہوں نے وسیلے سے مانگا۔ تو بیٹے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد وسیلہ ڈالا، لیکن باپ حضرت عمر فاروق نے وسیلہ چچا کا اس لیے ڈالا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں زندہ کا وسیلہ تو جائز ہی جائز ہے لیکن اللہ کے ولی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ یعنی کہ نبی کا وسیلہ تو تم ڈال سکتے ہو لیکن تم ولی کا وسیلہ بھی ڈال سکتے ہو۔ نبی کے وسیلے سے بھی حضرت عمر فاروق مانگا کرتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری دنیا سے چلے گئے، یہ نہیں کہ پھر بھی انہوں نے ان کے وسیلے سے نہیں مانگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں مانگا کرتے تھے، لیکن حضرت عباس کا وسیلہ ڈال کر بتا دیا لوگوں نبی کا وسیلہ تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے ولی کا وسیلہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا عقیدہ، یہ ہے اہل سنت و جماعت حنفی رضوی بریلوی کا عقیدہ کہ ہم اللہ کے ولیوں سے بھی مانگتے ہیں وسیلے سے، نبیوں کے وسیلے سے بھی، اور ہمارے باپ کی